نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا نیند آدھی موت ہے؟ کیا سوتے ہوئے روح جسم سے نکل کر کہیں گھومنے چلی جاتی ہے؟ جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کی ارواح سے ملنے جاتی ہے؟ سوئے ہوئے اگر موت واقع ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سامعین گرامی، نیند کو وفات صغری یعنی چھوٹی موت قرار دیا گیا ہے، یعنی جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے سورہ زمر آیت 42 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ جاتا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ بے شک اس آیت میں سمجھنے والوں کے لیے واضح اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے اور وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے موت دے دیتا ہے اور دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو اس کی روح کو پھر عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ اگر اس کی زندگی ابھی باقی ہو تو اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک شخص جس کو کوئی بیماری نہیں تھی، سوتے ہوئے وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب سویا تو دوبارہ اٹھا ہی نہیں اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے سوتے ہوئے ہی اس کی روح جب قبض کی گئی تو اس کے بعد عالم برزخ میں بھیج دیا گیا، اور سوتے ہوئے موت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو روح قبض کی گئی تھی اس کا وقت پورا ہو چکا تھا اس دنیا میں، اسی لیے اس کو دوبارہ جسم میں داخل نہیں کیا گیا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی سو کر اٹھیں تو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ایک شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ سلامت اٹھنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا۔ اب بات آتی ہے کہ کیا جو روح سوتے ہوئے قبض کر لی جاتی ہے وہ سیر کرتی پھرتی ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، جاننے والے ہوں، دوست ہوں یا پھر ایسے بھی لوگ ہوں جن کو نہ ہی آپ جانتے ہوں نہ ہی کبھی دیکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے وہ خواب میں آ جاتے ہیں، یا تو مدد مانگتے ہیں یا پھر کوئی خوشخبری دے کر جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو کہ کئی واقعات سے ثابت شدہ بھی ہے۔ ایک واقعہ دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جنہوں نے آپس میں زندگی میں یہ طے کیا کہ ان میں سے جو بھی کوئی پہلے وفات پا جائے گا تو وہ دوسرے کو خواب میں آ کر قبر اور اس کے بعد کے معاملات ضرور بتائے گا، اور جب ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو دوسرے کو خواب میں وہ آئے اور انہوں نے موت اور قبر کے بہت سے معاملات دوسرے صحابی کو بتائے۔ اب یہاں پر دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مردے کو پریشانی میں دیکھو تو بھی اور خوشی میں دیکھو تو بھی اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان خود ہی پریشان ہوتا رہتا ہے، کیونکہ خواب جہاں سچے ہوتے ہیں وہاں جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے خواب شیطان کی طرف سے صرف پریشان کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر مردے کو پریشانی یا غم کے عالم میں دیکھا جائے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کے ایصال ثواب کے لیے اٹھنے کے بعد اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ اگر مردہ خوش یا خوشی کا سبب بنے تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایصال ثواب بھی کر دینا چاہیے۔ سامعین گرامی، مردے کو جب بھی آپ خواب میں دیکھیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کو جو کچھ بھی آپ ایصال ثواب پڑھ کر سکیں ضرور کریں، کیونکہ قبر میں مردوں کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی زندہ شخص اس کو ایصال ثواب بھیجے
بھیجے، یہ مردے کا حق بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے جب روح قبض ہو جاتی ہے تو وہی روح جا کے عالم برزخ میں فوت شدہ لوگوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ عالم برزخ کا دروازہ ایک ہی بار روح پر کھلے گا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے یعنی وقت پورا ہو جانے کے بعد ہی کھلے گا۔ سامعین گرامی، تبھی جب بھی سویا کریں تو سونے کی دعا پڑھ کر سویا کریں اور اٹھنے پر بھی جاگنے کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔